السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام. میر صاحب آپ سیاسی تجزیہ کرتے ہیں. آپ نے مختلف ممالک میں وقت گزارے. آپ نے روس میں تعلیم حاصل کی، جرمنی میں، اور آپ یورپ کے مختلف ممالک میں رہیں. آپ ہمارے لوگوں کو بتائیں بلوچستان کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں بلوچستان کی کیا حیثیت ہے؟ سوال تو بہت اچھا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا اپنا بچپن سے میں بہت چھوٹا تھا رشیا چلا گیا تھا جی پڑھنے کے لیے کچھ سیاست، یعنی اس وقت جو ہے نا ایک فیشن بنا ہوا تھا لیننزم مارکسزم وغیرہ کے نا، جی جن کو سیکھنے کا بھی شوق تھا. تو ہم لوگ گئے وہاں پر. پھر پہلے میں میڈیکل میں 1-2 سال میں نے پڑھا. پھر جو ہے نا کیڈٹ وہاں پر کیڈر جو ہے نا چینج ہوتا ہے، یہاں پر نہیں ہوتا ہے. اچھا، کیڈر چینج ہوتا ہے. تو پھر میں نے جو ہے نا انجینئرنگ میں چلا گیا. تو جی 10 سال میں رشیا میں رہا. پھر اس کے بعد جرمنی میں 1.5 سال ہالینڈ میں. ویسے تو مختلف ممالک میں ہم لوگ گھومے ہیں اور دیکھے ہیں وہاں کی جمہوریت. سوشلزم کا جو نظام تھا نا، وہاں کہتے تھے کہ سوشلزم ایک نظام لینن نے جو لایا تھا 1917 میں، تو ایک الگ نظام تھا نا. تو سوشلزم کے نظام کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا. پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا. یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ روس ٹوٹ گیا. روس نہیں، وہ جو یونین تھا، وہ یونین کو گورباچوف خود جو ہے نا ان کو بلاتا تھا اور سائن کر کے ان کو الگ کرتا تھا کہ وہ روس کے اوپر بوجھ تھی. جی تو سوویت یونین کے ٹوٹنا وہ بھی ہمارے سامنے ہو گیا. اور پھر جو ہے نا برلن کا جو دیوار تھا، دیوار برلن، وہ بھی ہمارے سامنے جو ہے نا ایسے سمجھو کہ اس کو توڑ دیا گیا. جی جرمنی پھر ایسٹ اور ویسٹ دونوں اکٹھے ہو گئے. جی تو یہ ایک بڑا انسان کے لیے جو ہے تجربہ ہوتا ہے. انسان جب گھومتا ہے، دیکھتا ہے دنیا کو نا، جب آپ کسی نظریے کے تحت جاتے ہو تو آپ جو ہے نا بہت سارے چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. ایک ہم لوگ اس وقت سیاست کرتے تھے، مطلب چھوٹے بھی تھے اور سیاست کرتے تھے بی ایس او کے تھرو سے. جی تو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، تو ہمارا بس ایک شوق سا تھا، مطلب سیاست کو سیکھنا، سیاست کو جاننا. پھر جب ہم لوگ رشیا گئے تو وہاں کے سیاست کو ہم دیکھنے لگے. سوشلزم کس طرح ہے کہ جیسے ہم لوگ سنتے تھے نا، یہاں پر لوگوں نے تھیوری اس کا پڑھا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. ہم لوگ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھتے تھے سوشلزم کو. پھر کمیونزم کا جو نظام وہ لوگ لانا چاہتے تھے رشیا میں، یا جو ہے نا ابھی اس کو گلوبلائزیشن کہتے ہیں، جو گلوبل ورلڈ ہے نا، جی جی تو اس کو مطلب منتقل ہو گیا. پھر بھی جو ہے نا ابھی یہ لوگ صحیح نہیں ہو رہے ہیں. امریکہ اور رشیا جو ہے نا آپس میں وہی اس چیز پہ بات پہ متفق نہیں ہو رہا ہے. ابھی یوکرائن نے 1991 میں اس نے جو ہے نا ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں نیٹو میں شامل نہیں ہوں گا، کیونکہ رشیا نہیں چاہتا تو اس کے نزدیک نیٹو پہنچے. جی تو وہاں سے پھر یہ جو ہے نا مطلب ابھی پھر سے ان کا وہ دوریاں بڑھ گئی. نیٹو، یورپین کنٹریز یا جو ہے نا اقوام متحدہ، ان سے جو ہے نا ابھی وہ الگ ہو گئے. تو ہم جب جرمنی میں تھے، میں ایس پی ڈی میں تھا، وہاں کی ایک پارٹی ہے ایس پی ڈی، اس میں بھی تھا. تو وہاں ہم لوگوں پہ حیران بھی تھے وہ لوگ کہ یار اتنے اس عمر میں آپ نے سیاست کہاں سے سیکھا ہے نا. تو ان کے لیے حیرانگی کی بات، کیونکہ وہاں جب آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہاں سے سیاست شروع ہوتا ہے. کسی ملک میں مطلب غربت ہے یا نظام صحیح نہیں ہے یا قانون صحیح نہیں ہے نا، جی تو وہاں پر پھر لوگ جو ہے نا سیاست میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو جرمنی میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں. سب کچھ گورنمنٹ کرتا تو ان کو اپنے چانسلر کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا چانسلر کون ہے. ایسے لوگ بھی تھے. تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا ان کے چانسلر کو بھی جانتے ہیں، جرمنی کے دنیا کے تمام پریزیڈنٹس کو ہم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایسے ایک ملک میں رہتے ہیں جہاں پر
ہر چیز جو ہے نا کے اوپر ایک وہ ہے مطلب نظام جو ہے نا بالکل الٹ ہے. جی ہاں میں آپ کو پہلے سب سے پہلے جو ہے نا بلوچستان کی سیاست کے اوپر میں بات کروں گا. جی پہلے میں نظام کے اوپر تھوڑا سا بات کروں پاکستان کے. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں ابھی ہر دفتر کو آپ لے لے. ابھی میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی کیا ہے. ڈیموکراتیا اس کو کہتے ہیں یونانی لفظ ہے. ڈیمو عوام کو کہتے ہیں, کراتیا اس کے پاور کو کہتے ہیں, عوام کا پاور. یہاں پر عوام کا پاور نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے بیوروکریسی یعنی بیوروکراتیا. بیورو جو ہے نا وہ دفتر کو کہتے ہیں, کراتیا اس کے پاور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو ہے نا دفتر کا پاور زیادہ ہے. ابھی آپ ایک پینشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اے جی آفس کے ارد گرد چکر لگانا پڑتا ہے. وہاں پر ایسا نہیں, آپ کو 5 منٹ میں ادھر کلرک بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے آپ کلرک یہاں پر کہتے ہیں, وہاں پر سب سیم ہے. ان کے ایک بیورو چیف ہوتا ہے, بس ختم. باقی سارے ایک جیسے کام کرتے ہیں. بیورو چیف سے جو ہے نا دستخط بھی نہیں لیتے. ادھر ہی آپ کا 5 منٹ میں کام, بھائی اس کا پینشن ہے وہ فلانا ہے, کمپیوٹر میں لگا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اسی ٹائم. آپ کو پتا بھی نہیں ہے, آپ جائیں بھی نہیں, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود آپ کا پینشن وغیرہ خود کر کے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیچتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا آپ کو چکر لگانا پڑتا ہے. واپڈا ہے, کھاتے ہیں. واپڈا والے جو ہے نا مطلب فیڈرز ہیں, ان کے لائن سپریڈنٹ ہے, وہ لوگ جو ہے نا لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور یونٹ کے پیسے وہ خود کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 5,000 لیا, 10,000 لیا, اس سے مطلب اپنے فکس کیا ہوا ہے. وہ اپنے ایکشن تک اس طرح پیسوں کو پہنچاتے ہیں یا چیف تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی میں الزام تو نہیں لگاتا, لیکن میں جانتا ہوں اتنا. تو یہ جو ہے رشوت کا ایک بازار گرم ہے. اور واپڈا کا پھر وہ لوگ بدماشی بھی کرتے ہیں, کیونکہ پیسے ہیں نا, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. آپ کا لین کاٹ دیا, ابھی کس قانون کے تحت آپ جو ہے نا لین کو کاٹتے ہیں, کس قانون کے تحت آپ جو ہے نا پیسے لیتے ہیں لوگوں سے, ان کو فری بجلی دیتے ہو. پھر یہی یونٹس جو ابھی یہاں پر کسکو ہے, تو پیپکو جو ہے نا پھر ان سے مانگتا ہے وہی یونٹس جو خرچ ہوئے ہیں بلوچستان میں. بھائی آپ نے تو اتنے یونٹس خرچ کیے ہیں, یعنی لاکھوں کروڑوں کے یونٹس خرچ کیے, تو ہمیں اتنے پیسے دے دو. تو واپڈا والوں پہ پریشر آتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم آپ کا جو ہے نا بل آ گیا 1 لاکھ. آپ حیران ہوتے ہیں, یار میں تو 5,000 ہزار 3,000 10,000 جمع کرتا تھا, کبھی کبھی زیادہ خرچ ہوتا تھا نا. ابھی ایک دم 1 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ میں نے کون سا فیکٹری کھولا ہوا ہے کہ 1 لاکھ آ گئے؟ تو وہ وہی یونٹ سب پہ تقسیم کرتے ہیں. 1 لاکھ آپ پہ ڈالا, 1 لاکھ دوسرے پہ, تیسرے پہ. بھائی آپ نے جمع کرنا ہے, اگر زیادہ نہیں تو آخر میں کر کے آپ سے 50-60 ہزار تو جمع کرواتے ہیں. وہی یونٹ کھاتے ہیں وہ لوگ, پھر جو ہے اس کو جمع کرواتے ہیں آپ سے, عوام سے کرواتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا ہر چیز میں ابھی آپ کے یہ جو جاب بکتے ہیں, منسٹرز بیچتے ہیں ان کو. یار ایسا قانون کہاں پر ہے؟ منسٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ منسٹر کا اصل میں کام کیا ہے. منسٹر کا کام ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنا. منسٹر کو آپ فنڈ کیوں دیتے ہو؟ فنڈ جو ہے نا جس ادارے کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہی ادارہ لکھ کر دے دے گا اپنے میئر کو شہر کے, یا جو ہے نا اسی کو جو ہے نا وہ بھیجے گا آگے, جو ان کا PC1 بنتے ہیں, جاتے ہیں سیکریٹریٹ میں, سیکریٹریٹ سے پھر جاتے ہیں پتہ نہیں اسلام آباد, وہاں سے فنڈ ایشو ہوتے ہیں, پھر آتے ہیں سیکریٹریٹ, پھر جو ہے نا ایڈیشنل چیف سیکریٹری, ایڈیشنل سیکریٹری, PND, کتنے وہ وہاں پر وہ ہے نا سیکریٹریٹ کے اندر. ایک PND ہے, دوسرا جو ہے نا پتہ نہیں فائنانس ہے, یہ ہے فلاں. تو یہ سارے بنائے کیوں ہیں؟ میں تو حیران. ڈائریکٹ وہی فنڈ جو ہے نا PC1 بن گیا تو جی یہ روڈ بنانا ہے, اس کا لاگت اتنا ہے, تو اسی ادارے کو دے دیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ جو اس کا کون سا وہ ہے محکمہ ہے, CNW, وہ جو روڈ بناتے ہیں ان کے کتنے گوشت ملازمین ہیں. ٹھیک ہے, روڈ کو بناتے ہیں تو وہاں پر
کیا کہتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا مٹی ڈالتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا جی جی بالکل. کڈوں پہ مٹی ڈالتے ہیں. یار اس سے بہتر ہے کہ آپ وہی فنڈ اگر ان کو دے دیں گے تو یہ گوشت ملازمین کو بلائیں گے, ان کے پاس بلڈوزر ہے, گریڈر ہے, سب کچھ چیزیں ہے, لیکن اویلیبل سب ہیں. جو ہے نا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں, ان کو ریپیئر بھی نہیں کرتے. ان کو فنڈ بھی ملتا ہے اس کے لیے لیکن وہ ریپیئر لیکن نہیں کرتے. مینٹیننس نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے نظام چلتے نہیں ہے. جی یعنی چپراسی سے لے کے آپ کی چیز وزیر اعظم تک ہاں. سارے جو ہے نا کرپٹ ہے, کرپشن ہے. تو کرپشن جو ہے نا ملک کو کھوکھلا کرتا ہے, یہ بات ہے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست کے اوپر آپ بلوچستان کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی پاکستان میں بلوچستان کی حیثیت کیا ہے نا, اس طرح کا سوال تھا آپ کا. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بلوچستان کی سیاست جو ہے نا, بلوچستان ایک ملک رہا ہے, بلوچستان ایک تاریخ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے تاریخ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کسی کے مطلب ابھی تو انڈر میں نہیں ہے, بہت سارے ممالک انڈر میں نہیں ہے, بہت سارے جیسے کہ فلسطین ہے, اس کا بھی ایک تاریخ ہے, لیکن اسرائیل پھر بعد میں آ گیا. اس سے پہلے اسرائیل وہاں پر تھا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی اسرائیل آ گیا, فلسطینیوں کو وہاں سے بھگایا, پھر وہ بیٹھ گیا. تو بلوچستان کسی طرح ایک تاریخ رہا ہے, وہ ابھی کا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ 8,000 سال پرانا تاریخ ہے, ٹھیک ہے نا. جب 8,000 سال پرانا تاریخ ایک قوم کا ہو, اگر آپ اس کو کسی اس میں, ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے باتوں کو چھوڑو, پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. مجھے اس ملک کا اتنا وہ نہیں ہے نا, تجربہ نہیں ہے کہ یہاں پر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. لوگ اس کو سن کے بھائی آپ جو ہے نا غلط وہ کرتے ہو, لوگوں کو پروپوگیٹ کرتے ہو. تو نوروز خان کے دور میں انگریزوں کے ساتھ ہم لوگوں کا لڑائی ہوا تھا. انگریزوں کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کتنے دفعہ. نواب محراب خان شہید ہو گیا, وہ کیا نام ہے, نواب نوروز خان نے کتنے لڑائیاں لڑی اس کے ساتھ, نورا مینگل وغیرہ وغیرہ, بہت سارے ایسے ہمارے ہیروز ہیں جو ان کے ساتھ لڑے ہیں. کس لیے؟ بلوچستان کی خاطر. نصیر خان نوری تھا, وہ بھی بلوچستان کی خاطر لڑتا رہتا تھا. احمد شاہ ابدالی کے ساتھ وہ جاتا تھا. پھر بھی افغانستان اور بلوچستان کا ایک مطلب خونی رشتہ بھی ہے, اسے سمجھو آپس میں. تو یہ لوگ جاتے تھے وہاں پر, مراٹھا لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے, انڈیا کو جو ہے نا وہ. تو بلوچستان جو ہے نا, اس کی تاریخ سیاست کا آپ کہہ رہے تھے. جی میں سیاست کہہ رہا ہوں, تاریخ کا. ہاں, تو میں آ رہا ہوں اس کے بعد جو ہے نا خان افقلات کے دور میں. قائد اعظم تو سب کو پتہ ہے, ابھی میں اس کو کہوں یا نہ کہوں, ابھی ادھر کہنے کا بھی اجازت نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے. تو قائد اعظم وکیل تھا خان افقلات کا, ٹھیک ہے نا. اس نے بلوچستان کے لیے جد و جہد کی کہ بلوچستان جو ہے نا, کیونکہ بلوچستان بر صغیر میں نہیں تھا. نیپال اور بلوچستان یہ جو ہے نا الگ ریاست تھی, اور انگریزوں نے ان کو الگ قبضہ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ ہو گیا, آزادی کی بات ہو گئی, میں نے پہلے بھی بولا تھا اپنے اس میں ویڈیو میں کہ انگریز جب وہاں پر لڑائی شروع ہو گیا نا, ہٹلر نے جب لڑائی شروع کیا تو لوگ یہاں سے بھاگنے لگے. مطلب انگلینڈ کا فوج یہاں سے بھاگنا شروع ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہٹلر ہمیں قبضہ نہ کرے انگلینڈ کو. تو وہ اپنا فوج یہاں سے نکالنا چاہتا تھا, تو اس نے وہاں گاندھی کو آگے کیا, پھر بعد میں جو ہے نا قائد اعظم کو بھی آگے کیا کہ آپ پاکستان کی بات کریں. یہ اس لیے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہو کہ ہم لوگ ان پہ اپنا حکمرانی پھر بعد میں کر سکیں. ان کو لڑائیں اور اپنا حکومت چلائیں, لڑاؤ اور حکومت کرو, ٹھیک ہے نا. انگریز کا پالیسی یہی ہے, ڈیوائیڈڈ اینڈ رول. تو یہ بنیاد اس نے رکھا. قائد اعظم اس وقت جو ہے نا لائر تھا خان افقلات کا. 12 اگست 1947 کو بلوچستان آزاد ہوا, 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا, اور 15 اگست 1947 کو 12 اگست کو نیپال اور بلوچستان آزاد ہوئے. اسی طرح پھر جو ہے نا قائد اعظم نے
بلوچستان کے خان کو وہ کیا کہ بھئی آپ آئیں، مطلب اسلامی اس پہ آئیں ہمارے ساتھ، مطلب ایک فیڈریشن بنائیں، ٹھیک ہے نا. تو خان جب ایوان بالا یا ایوان زیرین کو بلاتا تھا، ایوان بالا کو بلاتا تھا، ادھر ڈسکس ہوتے تھے، تو ہمارے بہت سارے سرداران نہیں مانتے. تو سردار، ہم کہتے ہیں سردار، لیکن اس وقت سردار نہیں تھے، انگریزوں نے کچھ سردار اور نواب بنائے تھے، تو ان کو بلاتے تھے. تو ایوان بالا میں نہیں ہوتا تھا، مطلب مانتے نہیں تھے نا کہ ہم جو ہے نا اس فیڈریشن میں شامل ہوں. نواب نوروز خان اس بات کو نہیں مانتا تھا، غوث بخش بزنجو وغیرہ یہ سارے اس دور کے لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے تھے. پھر بعد میں جو ہے نا وہ جیسا بھی ہو گیا 1948 میں، ایسے سمجھو فروری یا اس دوران جو ہے نا پھر بلوچستان پاکستان میں فیڈریشن کے حساب سے اس کا الحاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ. تو ابھی فیڈریشن کے حساب سے کیا تھا کہ بھئی یہاں پر لیویز ہوگا، پولیس بھی نہیں ہوگا، لیویز ہوگا، اور بلوچستان اپنا سسٹم اسی طرح چلائے گا جیسے کہ ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ بلوچستان کو پھر فنڈنگ نہیں تھا 1951 تک، 1 یونٹ تک بلوچستان کے پاس کوئی فنڈ نہیں تھا، نہ بلوچستان کو صوبہ قرار دیا گیا، بعد میں صوبہ قرار دیا گیا نا. بلوچستان کو صوبہ کا حیثیت بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ. تو اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے جدوجہد بھی کیا، سردار عطا اللہ مینگل نے اور غوث بخش بزنجو اور دوسرے تیسرے کہ یار آپ لوگ جو ہے نا ہمیں تو نہ صوبہ سمجھتے ہو نہ کچھ سمجھتے ہو نا، تو ہمیں صوبہ کا درجہ دیا جائے. یا وہ تو پہلے یہ تھا کہ آزادی کی بات تھی، خان کو کوس رہے تھے کہ آپ نے کیوں اس طرح کیا نا. تو آغا کریم خان کا بھائی تھا، وہ یہاں سے نکل گیا باہر، اس نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے بھی لگے کہ وہ غدار ہے، یہ ہے وہ ہے. تو پھر جو ہے نا عطا اللہ لوگوں کے اسی طرح گرفتار بھی ہوئے. اس کو وزیر اعلیٰ تھا، غوث بخش بزنجو گورنر تھا میرے خیال سے، اس طرح تھے. پھر یہ لوگ مطلب حکومت نہیں کر سکے، ان کو نہیں چھوڑا گیا، انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ لندن چلا گیا. یہ اپنے پھر یہاں پر 1973 میں میرے خیال سے اسی دوران لڑائی ہوا اس میں مری کے علاقے میں، کولو کی طرف، خیر بش مری کے علاقے میں. تو اس کو فوج کشی بھی کہتے ہیں، اور وہ سارے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مطلب وہاں پر ان کے اوپر جو ہے نا پھر فوج کشی ہوا. پھر عطا اللہ ناراض ہو گیا اور خیر بش مری بھی ناراض ہو گیا، وہ لندن چلا گیا، یہ افغانستان چلا گیا اپنے لوگوں کے ساتھ، خیر بش مری. تو اسی وقت سے جو ہے نا آج تک وفاق جو ہے نا بلوچستان کو اس نظر سے نہیں دیکھتا ہے جس نظر سے وہ دوسرے صوبوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر اگر آپ بات کریں، آپ کو دوسرا میں ایک چیز بتا دوں، آپ اگر کہیں گے کہ قائد اعظم کب پیدا ہوا، بچے سے پوچھو کہتے 25 دسمبر، ٹھیک ہے نا، فوراً وہ تاریخ آپ کو بتا دے گا. 23 مارچ کیا ہے وہ فوراً آپ کو بتاتے ہیں، اس قرارداد منظور ہوا تھا سر. آپ پنجاب میں جائیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو نہیں سکھاتے. یعنی پنجاب میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قائد اعظم کب پیدا ہوا، علامہ اقبال کب کا نظریہ کیا تھا، یا قرارداد، پہلا قرارداد دوسرا قرارداد کب وہ ہوئے، تو پاکستان کب آزاد ہوا، اتنا بھی ان کو بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے. لیکن بلوچستان میں بچے کو پتہ ہے. وہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ ترانے کو صحیح طریقے سے ترانا ان کو نہیں آتا. انٹرویو میں نے دیکھا ہے، بہت سارے جو ہے نا ان کا انٹرویو لیتے تو ان کو ترانا بھی نہیں آتا ہے. ہمارے بچے کو جو ہے نا ترانا آتا ہے. تو ہمیں سکھایا جاتا ہے زبردستی، جبرن، کہ آپ ان کو سیکھو. ہمیں وہ پاکستانی بنانا چاہتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم ایک، حالانکہ سوچ ہمارا غلط نہیں ہے مثال کے طور پر، لیکن
آپ کسی اور نظریے سے ایک بات کرتے ہو تو وہ اس کو غلط سمجھ کے آپ کو غدار ٹھہراتے ہیں کہ آپ تو غدار ہو، آپ ملک کے غدار ہو. ٹھیک ہے، تو غداری کا آپ کو تمغہ ملتا ہے. تو بلوچستان کی سیاست میں یہاں پر آج تک جو اوریجنل لوگ ہیں، جو بلوچستان کے اصل جو بلوچستان کے خیر خواہ ہے یا بلوچستان کے لیے ان کا دل جلتا ہے، تو ان لوگوں کو ان لوگوں نے کبھی نہیں چھوڑا ہے. جیسے کہ خیر بشمری تھا یا عطاءاللہ مینگل تھا یا جو ہے نا خیر غوث بخش بزنجو بھی تھا. حالانکہ پاکستان اس میں تھا، پارٹی میں تھا، PNP ہے، پاکستان نیشنل پارٹی میں. ٹھیک ہے نا، وہ اس کی سیاست کرتا تھا. اس کو بھی اتنا وہ لوگ وہ نہیں کرتے تھے، اس میں بلیو نہیں کرتے تھے. تو بلوچستان کے اصل لوگوں کو وہ لوگ انگریزوں کی طرف پیچھے دھکیلتے تھے. جو اوریجنل لوگ ہوتے تھے ان کو پیچھے دھکیلتے تھے، اور جو ایسے ویسے نئے جو سردار ہیں، کسی کو اٹھا کے اس کو سردار بنایا، کسی کو اٹھا کے اس کو میر بنایا، تو انہی لوگوں کو وہ لوگ آگے کرتے ہیں. ابھی انوار الحق کون ہے وزیر اعظم؟ کوئی کہتا ہے مہاجر ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے. ابھی میں اس کے بارے میں نہیں کہتا، پھر میرے گلے میں پڑ جائے گا. ابھی لوگوں کی باتیں ہیں. اور ڈومکی صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا نام میں نے کبھی نہیں سنا ہے. ابھی وہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے. تو اللہ کرے کہ وہ اچھا کام کرے اپنے صوبے کے لیے. ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط بندہ ہے یا کس طرح کا بندہ ہے. میرا اس سے نہ واسطہ ہوا ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ اس کا آگے نہ پیچھے. تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو وہ ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں. تو بلوچستان میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کا بلوچوں کو بھی پتہ نہیں ہے. فنڈز ہیں یا پیسے ہیں. ابھی بہت سارے میں نے دیکھا ہوا ہے، پنجاب کے میرے دوست تھے ہمارے ساتھ جرمنی میں، اکثر کہتے تھے یار آپ لوگوں کے پاس کیا وسائل ہے؟ آپ لوگوں کے پاس وسائل نہیں، ہم لوگ آپ کو کھلا رہے ہیں. تو میں کہتا تھا کہ یار آپ نے جب ایران کے ساتھ تیل کا معاہدہ کیا، کیا آپ تیل کو پاکستان نہیں نکالے گا، ایران نکالے گا؟ ٹھیک ہے نا، وہ معاہدہ اب تک کس. اچھا تو میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. جی فشریز ابھی مطلب گوادر میں ایسے، گوادر کے ایریا میں ساحل میں ایسے مچھلیاں ہیں جو لاکھوں کروڑوں میں بکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو بھی ٹھیکے میں دیا گیا ہے. جاپان کو، دوسرے ممالک کو نا وہ نکال کے لے جاتے ہیں. وہاں سے بھی پیسے آتے ہیں، ایران کے بارڈر سے آتے ہیں، افغانستان کے بارڈر سے لاکھوں کروڑوں کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے سائندک پروجیکٹ سے جو سونا نکلتا ہے اس کا آج تک 2% ہے بلوچستان کا. وہی 2% آج تک بلوچستان کو نہیں ملا ہے. پتہ نہیں کتنے ٹریلین اس وقت روپیز ہوں گے 51 سے لے کے اب تک. اور اسی طرح جو ہے نا اس میں کیا کہتے ہیں، ابھی ریکارڈنگ کو بھی انہوں نے وہ کیا ہے. اور ماربلز ہیں اور جو بھی ہے یہاں سے کاپر وغیرہ نکالتے ہیں. ابھی چائنا والے نکال رہے ہیں چاغی کی سائڈ سے، یہ سارے جاتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے نا، ان کے ٹھیکیدار، ان کے جو بھی ہیں بڑے جو لوگ ہیں وہ سارے وہاں کے ہیں نا. یا پنجاب سے ان کا تعلق ہے، یا سندھ سے اس کا تعلق ہے، یا خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق ہے. بلوچستان میں ایسے آپ کو وہ نہیں ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے کہ یہاں پر کہ آپ اس کو یہاں پر بنا لے. ٹھیک ہے نا. تو بلوچستان کی سیاست اسی وجہ سے یہاں پر کنفیوژن ہے اور لوگوں میں غصہ بھی ہے. کنفیوژن بھی ہے اور غصہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کے ساتھ اگر یہ سچائی کے ساتھ چلے، اگر یہ سچائی کے ساتھ، ابھی مسنگ پرسنز کا کہہ رہے ہیں، سردار اختر جان کہہ رہا ہے، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو کیا رہے، ہم سب کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ لوگ غائب ہو رہے ہیں. ابھی یہاں نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح ہو رہا ہے. تو ابھی ان کی بات چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح لوگ جو ہے نا پھر غصے میں آ جاتے ہیں نا. بلوچستان کی عوام میں تو غصہ خواہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ابھی ہم لوگ کھل کے کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. ابھی کھل کے بات کرے تو
یہ لوگ پھر پتہ نہیں اس بات کو کہاں لے جائیں گے. آپ نے ایک سوال کیا، میں اسی سوال کے اوپر تھوڑا سا بات کر رہا ہوں. تو لوگوں کا اس میں جو ہے نا غصہ ہے اور بہت سارے لوگوں کا جب آپ لوگوں کو مسنگ کرتے ہو تو وہ بھی غصے، فیملی ہے اور فیملی کے ساتھ پھر اس کا قبیلہ ہے، پورا قبیلہ جو ہے نا اس غصے میں ہوتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ یار ہمارے لوگوں کو وہ فلانا ریکی کو، فلانا مینگل کو، فلانا اس کو جو ہے نا غائب کر دے. تو اس سے قبیلے سارے یہاں پر قبائلی نظام ہے، قبائلی سسٹم ہے، تو قبیلے پورا اس میں ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہی سارے قبیلے والے بلوچستان والے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی پشتونوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، تو پشتون بھی ابھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ ان میں بھی یہ غصہ ہے. تو یہ جو ہے نا حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ غور کرے کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، اس کا آگے نتیجہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کا تو نتیجہ خراب نکلے گا. کب تک یہ اس طرح ہوگا؟ اقوام متحدہ کی انوائرمنٹ، دوسرا ہے ایسے چیزیں ابھی میں ویڈیو میں نہیں کہہ سکتا. تو ابھی پتہ نہیں کیسے کیسے گروپس بنے ہیں یہاں پر کہ مطلب پاکستان کے اس کے ساتھ وہ لڑ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بن رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا کیا بنے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا بلوچستان کا بھی میں کیا آپ کو بتاؤں، اتنا ابھی کھل کے آدمی بتا بھی نہیں سکتا، کھل کے بات کر بھی نہیں سکتا. ابھی کھل کے بات کریں گے تو پھر وہ کہیں گے جی یہ تو غدار ہے. تو پھر غداری کا تمغہ لگ گیا تو پھر ہم لوگ ایسے سمجھو کہ بس ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو خواہ بنے گا. تو یہ کوئی تھوڑا سا سینسیٹیو سوال تھا آپ کا، میں نے مختصر کر بتایا، میں نے آپ کو مختصر کر کے میں نے بتایا. اگر میں سارا بتا دیتا تو یہ کچھ شاید غلط ہوتا، ٹھیک ہے نا. جو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے غلط ہوتا، جو صحیح سمجھتے ہیں ان کے لیے صحیح ہوتا. تو اس کو میں مزید وہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن بلوچستان کا حالت سیاسی جو ہے نا، میرا نظریہ یہ ہے کہ بلوچستان مجھے بہت اس کا جو ہے نا فیوچر صحیح نہیں لگ رہا، اس کا فیوچر بہت خراب ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں جو ہے نا آگے اتنا نہیں کہہ سکتا، مطلب فیوچر اس کا بہت خراب ہے. تو یہاں پر میں فنش کرتا ہوں اپنی باتیں، ٹھیک ہے. تھینک یو. چلو